مغل جاگیرداری نظام اس وقت زوال پذیر ہونا شروع ہوا جب سلطنت بہت زیادہ پھیل گئی اور منصبدار جاگیرداروں کی تعداد بڑھ گئی۔ فتوحات کی وجہ سے نئی زمینیں سلطنت میں داخل تو ہوئیں، لیکن وہ منصبداروں کی تعداد کے مقابلے میں کم تھیں۔ بہادر شاہ اول کے زمانے میں جب منصبداروں کو دینے کے لیے جاگیروں کی ضرورت پڑی تو انہیں کھالسا سے نکالا گیا۔ جب یہ بھی ختم ہو گئی تو بادشاہ نے راجپوتانہ پر قبضہ کر کے زمین کو کھالسا میں شامل کرنا چاہا، لیکن مرکزی حکومت اور فوج میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ راجپوتوں سے مقابلہ کر سکے۔ فرق سیر کے زمانے میں حالت یہ ہو گئی کہ منصبداروں کو جاگیر کے کاغذات تو مل جاتے تھے، لیکن جاگیر نہیں ملتی تھی۔ جاگیر حاصل کرنے کے لیے اسے دوسرے منصبداروں سے مقابلہ کرنا پڑتا تھا اور وہ فوجی طاقت کے دم پر ریونیو بھی وصول کر لیتا، لیکن اب وہ شاہی خزانے میں کچھ بھی جمع نہیں کرواتا تھا۔ اورنگزیب خود بھی قتل و غارت گری کے بعد بادشاہ بنا تھا، اس کے بعد بھی تخت کے اصول کے لیے مسلسل جنگیں ہو رہی تھیں۔ تخت کا ہر امیدوار اپنے لیے حمایتیوں کا طبقہ پیدا کرنے کے لیے جاگیریں دیتا تھا۔ محمد شاہ کے عہد میں کھالسا کی تمام جاگیریں ختم ہو گئیں۔ بادشاہ ذاتی اخراجات اور عملے کی تنخواہوں کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہو گیا، جس سے دربار کے انتظامات بھی متاثر ہوئے اور بادشاہ کی حیثیت اور اختیارات پر بڑا اثر پڑا، جس سے آمدن کے ذرائع بھی ختم ہو گئے اور بادشاہ وظیفہ خوار ہو گیا۔ چونکہ منصبداروں نے رشوتیں دے کر جاگیریں حاصل کی تھیں، اس لیے وہ اپنے ذاتی مفادات تک محدود ہو کر رہ گئے۔ جاگیرداروں نے جو اجارہ داری کا طریقہ اختیار کیا، یعنی جاگیردار پورے سال کی آمدن وصول کر کے زمین کسی کو اجارہ پر دے دیتا تھا، جس سے جاگیردار تو فائدہ میں رہتا تھا، جسے رقم اکٹھی مل جاتی تھی اور محنت بھی نہیں کرنی پڑتی تھی، لیکن کاشتکاری کا نظام بہت متاثر ہوا۔ اس نظام سے استحصالیوں اور منافع خوروں کا طبقہ وجود میں آیا۔ جن لوگوں نے اجارہ داریاں خرید لیں اس سے خوب منافع کمایا، لیکن اجارہ دار زمینداروں سے یہ توقع کرتے تھے کہ وہ کسانوں سے زیادہ ریونیو وصول کریں۔ جو چھوٹے زمیندار اجارہ داروں کے تقاضے پورے نہیں کر سکے وہ مفلسی میں گر گئے۔ جب سیاسی انتشار میں منصبداروں نے جاگیروں کو موروثی بنا لیا، لیکن روایتی منصبدار منظر سے غائب ہو گئے۔ لیکن جو بڑے زمیندار دولت مند اور طاقتور بن کر ابھرے، ان میں سے عود کے تعلق داروں کا طبقہ وجود میں آیا۔ اس افراتفری میں وہ جاگیردار باقی رہے جن کی اپنی فوج تھی۔ یہ ریونیو بھی وصول کرتے تھے۔ مرکزی حکومت کے کمزور ہوتے ہی اس کے عہدیدار، قانون گو، واقعہ نویس، فوجدار، ان سب کا اثر ختم ہو گیا۔ اب جاگیردار پر کسی قسم کی نگرانی نہیں تھی، لہٰذا اب جاگیردار کا کردار مزید استحصالی ہو گیا۔ جن جاگیرداروں کی زمینیں اپنے علاقے میں تھیں انہوں نے پوری قوت کے ساتھ اپنا اثر جمائے رکھا اور باقی زمینداروں کو اپنے شکنجے میں کسے رکھا۔ مرکزی حکومت کی کمزوری کے ساتھ مدد معاش جاگیرداروں نے بھی زمینوں پر موروثی قبضہ جما لیا۔ انہوں نے بھی اپنی زمینیں اجارہ داری پر دے کر خوب دولت کمائی، جس سے سودی کاروبار کے لیے بھی رقم دی جانے لگی۔ ریونیو اور ٹیکسز کی زیادتی کا منفی اثر چھوٹے زمینداروں پر ہوا۔ زمینداروں نے کسانوں کے ساتھ مل کر بغاوتیں بھی کیں، ستنامی اور سکھوں نے پنجاب میں اور مرہٹوں نے دکن میں، لیکن ان بغاوتوں کو بغیر کوئی مقصد پورا ہوئے ہی بری طرح کچل دیا گیا۔ 17ویں صدی کے اختتام تک مغلوں کا منصبداری نظام ٹوٹ پھوٹ چکا تھا، یعنی جاگیردار اب نہ بادشاہ کو ریونیو دیتا تھا اور نہ ہی ماتحت رہ کر فوجی مدد کرتا تھا۔ ہمدردی کے جذبے سے سرشار ہو کر کبھی کبھار نذرانہ بادشاہ کو بھیج دیا کرتا تھا۔ جاگیرداری کے زوال کے ساتھ ہی مغل بادشاہت کا بھی خاتمہ ہو چکا تھا۔ راجپوتوں، جاٹوں، سکھوں، انگریزوں سب نے مل کر مغل سلطنت کے حصے آپس میں بانٹ لیے تھے۔ مغل دربار کی شان و شوکت چونکہ ختم ہو چکی تھی، اس لیے سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز اب اودھ، دکن اور بنگال کی ریاستیں ہو گئیں۔ مغلوں کی مرکزی سلطنت ٹوٹنے کے بعد جب صوبائی حکومتیں قائم ہوئیں تو اس کے ساتھ جاگیرداری نظام میں بھی تبدیلی آنی شروع ہو گئی۔ صوبائی گورنر چونکہ برائے نام ہی بادشاہ کی قانونی حیثیت تسلیم کرتے تھے، لیکن وہ اپنے علاقے میں خود مختار تھے اور زمیندار بھی ان کے وفادار تھے۔ بنگال کا صوبہ بڑا زرخیز اور آمدنی والا تھا، اس لیے ہر منصبدار کی یہی خواہش ہوتی کہ بنگال میں اس کا تقرر کیا جائے۔ دیہاتی زمیندار چونکہ مقامی ہوتے تھے اور منصبدار غیر بنگالی۔ مغلوں نے نظام جاگیرداری کو بچانے کے لیے بڑے زمینداروں کو بھی منصبداری میں شامل کر لیا تھا۔ بنگال کا زمیندار طاقت اور دولت کے لحاظ سے منفرد تھا۔ وہ شاندار حویلی میں رہتا تھا، ماتحتوں پر روب جماتا تھا، کسانوں سے ریونیو باقاعدگی سے وصول کرتا تھا، ریونیو کی ادائیگی نہ کرنے والے کسانوں کو جرمانہ اور جسمانی سزائیں بھی دیتا تھا۔
بنجر زمینوں کو قابل کاشت بھی بناتا تھا، رعایا کی سرپرستی، عبادت گاہوں کی تعمیر بھی کرواتا تھا۔ کنویں، حوض اور سیلاب کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ مرشد قلی خان، جس کو اورنگزیب کے زمانے میں بنگال کا گورنر مقرر کیا گیا تھا، اس نے جاگیرداری نظام کی تشکیل نو کی۔ کسانوں کا تعلق چونکہ منصبداروں کے بجائے زمینداروں سے تھا، اس لیے وہ زمینداروں کے ساتھ وفادار تھے۔ زمیندار وقت کے ساتھ طاقتور ہوتا چلا گیا، منصبدار بھی زمیندار سے ریونیو وصول کرنے میں ہچکچانے لگے تھے۔ اس لیے مرشد قلی خان نے چھوٹے زمینداروں کو ختم کر کے بڑے زمینداروں کا طبقہ پیدا کیا۔ تھوڑی تعداد میں ہونے کی وجہ سے ان کو قابو کرنا آسان تھا۔ بڑے جاگیردار راجا کا خطاب رکھتے تھے: بردوان، دیناج پور، رائشائی اور ناڈیگا۔ بنگال کے نئے نظام جاگیرداری میں زمیندار زمین کی کاشت اور اعلیٰ معیار زندگی کو برقرار رکھتے تھے۔ یہ فوجی خدمات نہیں دیتے تھے، اس لیے جاگیردار اور بنگال کے گورنر کے درمیان تناؤ رہتا، اور بنگال کے گورنر کو باہر کے حملے کی صورت میں تنہائی مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ مرشد قلی خان بڑے زمینداروں کو قابو میں رکھنے کے لیے سال میں ایک مرتبہ دربار میں بلاتا تھا۔ یہ رسم پورینہ کہلاتی تھی۔ ان کو دعوت میں شریک کرنا، وفاداروں کو خلعت دینا اور ان سے نذرانے کی رقم وصول کرتا تھا، جو رقم بعد میں آمدن کا ایک ذریعہ بن گئی۔ لیکن ریونیو کی ادائیگی وقت پر نہ کرنے کی وجہ سے مرشد قلی خان زمینداروں کو سزائیں بھی دیتا تھا: قید کرنا، کھانا پانی بند کر دینا۔ بنگال کے ناظمین اور زمیندار سب اپنے مفادات کے لیے کام کرتے تھے، کوئی کسی کا وفادار نہیں تھا۔ زمینداروں کی طاقت بھی بڑھ گئی تھی اور وہ ناظم سے ٹکر بھی لے سکتے تھے۔ برہان الملک جب اودھ کا صوبے دار بنا، اودھ میں امراء کی جاگیریں تھیں جو یا تو دربار میں رہتے تھے یا دوسرے صوبوں میں، لہذا ریونیو کی وصولیات بھی کارکن کرتے تھے۔ جاگیرداروں کا کارکنوں پر کوئی کنٹرول نہیں تھا، اس لیے ریونیو کی رقم وہ خود ہی غصب کر لیتے تھے۔ برہان الملک نے سب سے پہلا قدم تو یہ اٹھایا کہ بڑی جاگیروں کو ختم کر دیا۔ چونکہ جاگیرداروں کی طاقت کو اوپر سے ختم کر دیا گیا تھا، صوبے دار نے یہ پالیسی اختیار کی کہ زمینداروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں، ان کو مراعات دی جائیں، انتظامی اختیارات میں شامل کیا جائے، ان سے فوجی امداد بھی طلب کی جائے، لیکن انہیں طاقتور نہ ہونے دیا جائے۔ بڑی جاگیریں چونکہ نوابوں کے خاندان میں آ گئیں، انہوں نے قریبی لوگوں کو بھی جاگیروں سے نوازا، مذہبی عالموں کو بھی جاگیریں دیں۔ اودھ میں تعلقداروں کا طبقہ بہت طاقتور تھا۔ مسلمانوں سے شکست کھانے کے بعد جو خاندان یہاں آ کر آباد ہوئے، انہوں نے قبائلی لوگوں کو لڑ جھگڑ کر بھگا دیا اور زمین کے مالک بن گئے۔ 12ویں سے 13ویں صدی میں یہ زمینیں برادری کی ملکیت ہوتی تھیں، لیکن بعد میں خاندان کے فرد کے پاس آ کر موروثی ملکیت میں شامل ہو گئی۔ تعلقداروں کی اپنی فوج تھی، قلعے اور گڑھیاں تھیں، اس لیے وہ ریاست کی طاقت کو کم ہی خاطر میں لاتے تھے۔ بڑے تعلقدار محض ریاست کو طاقت کے زور پر ریونیو دیتے تھے۔ 1856 میں برطانیہ کے اودھ پر قبضہ کے وقت تعلقداروں کے 623 قلعے تھے اور ان کے پاس 2/3 گاؤں تھے۔ اس لیے انگریزوں نے یہ کوشش کی کہ تعلقداروں کی طاقت کو توڑا جائے اور کسانوں سے براہ راست ریونیو وصول کیا جائے۔ آخری عہد مغلیہ میں صورتحال اس حد تک خراب ہو گئی کہ منصبداری نظام ختم ہو گیا اور ان کی جگہ مہم جو راجاؤں، سرداروں اور نوابوں نے لے لی۔ اپنی فوجی طاقت کے بل بوتے پر خود مختار جاگیریں بنا لی تھیں۔ جاگیردار اپنی جاگیروں پر رہتے تھے۔ دربار کی قانونی حیثیت ختم ہو گئی اور بادشاہ برائے نام ہی رہ گیا۔ جاگیردار کی اپنی جاگیر پر موجودگی سے وہ باقاعدگی سے ریونیو بھی وصول کرتا تھا اور اپنی جاگیر کی حفاظت بھی کرتا تھا، جس سے اس کا کسانوں اور زمینداروں سے تعلق بڑھا۔ ثقافتی سرگرمیاں دربار سے نکل کر چھوٹے چھوٹے شہروں میں پھیل گئیں، جس سے ایک نیا قصباتی کلچر پیدا ہوا۔ ریاست کے ٹوٹنے اور اداروں کے کمزور ہونے کا سب سے برا اثر کسانوں اور کاشتکاروں پر ہوا، جو اب مکمل طور پر جاگیرداروں کے تسلط میں آ گئے۔ اب مرکزی حکومت کے نمائندے راستے سے ہٹ گئے، جو اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کسانوں پر ظلم نہ ہو، ریونیو زیادہ وصول نہ کیا جائے۔ اس لیے کسان ضرورت کے وقت سودی کاروبار کرنے والے مہاجنوں، بنیوں سے قرضہ لیا کرتے تھے۔ نظام جاگیرداری جو مغلوں کے دور میں قائم ہوا، وہ وقت کے ساتھ بدلتا رہا۔ جاگیردار خود مختار اور موروثی ہو گیا تھا، اس لیے انگریز حکومت نے نظام جاگیرداری کو بدلنے کی ضرورت محسوس کی، جو اپنی افادیت کھو چکا تھا۔ فیوڈل سیریز کی 5ویں اور آخری ایپیسوڈ میں ہندوستان میں برطانوی نظام جاگیرداری کو زیر بحث لایا جائے گا اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تقسیم ہندوستان سے لے کر اب تک کیا پاکستان میں جاگیردارانہ سیاست ہو رہی ہے۔